خداوند یسوع مسیح کے معتبر جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آج کا کلام خداوند کے حضور اس کی شکر گزاری کے لیے ہے۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ شکر گزاری ہے۔ میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کو نہ بکروں سے، نہ چھتروں سے، نہ اس کے گوشت کی چربی سے، اس کی خوشبو سے خوشی ملتی ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ ہماری شکر گزاری کی قربانی کی وجہ سے ملتی ہے۔ تو ہم آج اس قدوس نام میں سیکھیں گے کہ خدا شکر گزاری کو پسند کرتا ہے، اور جب ہم شکر گزاری کی قربانی گزرانتے ہیں تو خدا ہمیں فتح یابی عطا کرتا ہے۔ آئیں میرے عزیزوں، میرے ساتھ نکالیے گا زبور 18 اس کی 49 آیت۔ زبور 18 اس کی 49 آیت بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے: اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سراہی کروں گا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دوسرا سیموئیل اس کا 22 باب اور اس کی 50 آیت۔ دوسرا سیموئیل اس کی 22 چیپٹر ہے اور اس کی 50 آیت۔ اس میں ہم دیکھیں گے دوسرا سیموئیل 22 باب اس کی 50 آیت۔ خداوند کے کلام میں میرے عزیزو یوں لکھا ہے: اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سراہی کروں گا۔ آمین، سب کہیں آمین۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام جو ہے وہ معتبر ہے۔ 18 زبور جو ہے داؤد نے خدا کی شکر گزاری میں لکھا ہے۔ آئیں میرے عزیزو، داؤد کی زندگی پر ہم اس کی زندگی کو دیکھیں گے کہ اسے کیوں یہ زبور لکھنے کے لیے اس نے یہ کیوں زبور لکھا اور کس لیے لکھا۔ اس کی زندگی میں کیا ایسا ہوا کہ اس نے یہ زبور لکھا، جو کہ 18 زبور ہے اور سیموئیل کی کتاب میں بھی درج ہے۔ جب ہم 22 چیپٹر دیکھتے ہیں تو اس میں زبور جو ہے 18 سارا درج لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ داؤد کو یہ زبور لکھنا پڑا؟ میرے عزیزو، جب ہم کلام اقدس دیکھتے ہیں، جب ہم کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ کے مرنے کے بعد جب داؤد بادشاہ بنا تو اس کے ایام میں ایسا ہوا کہ 3 سال تک کال پڑا، اور یہ کال سخت سے سختر ہوتا گیا۔ پھر خدا سے داؤد نے یہ دعا کی کہ خدا ہمیں بتا۔ اس نے خدا سے پوچھا کہ خدا کیوں یہ کال ہے، کس وجہ سے یہ کال ہے؟ اور میرے عزیزو، خدا نے اسے بتایا کہ یہ کال ساؤل کے خون ریزی کی وجہ سے یہ کال تم پر پڑا ہے۔ اور خدا نے بتایا کہ جبونی خاندان کے جو پہلے امواری تھے، یہ اسرائیلیوں میں سے نہ تھے، ان کے خاندان کو قتل کرنے کے سبب سے یہ آج بنی اسرائیل پر کال پڑا ہے۔ تو میرے عزیزو، داؤد نے کیا کیا؟ ان ساری قوم کو بلایا، ان کے معتبر لوگوں کو بلایا اور ان سے پوچھا، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ میں تمہارے گھرانے کے لوگوں کے لیے جو کچھ تم چاہو میں اس کے لیے کروں گا۔ لیکن میرے عزیزو، جبونیوں نے اس سے یہ کہا، ہم
اسرائیلیوں سے کچھ نہیں چاہتے، ہم ساؤل کے گھرانے سے 7 لوگ چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کو اسی طرح لٹکائے جس طرح اس نے ہمارے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا۔ اور میرے عزیزو، داؤد نے یہ کہا ٹھیک ہے تم جیسا چاہتے ہو میں کروں گا کہ ساؤل کے گھرانے سے میں 7 مرد تمہیں دے دوں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ ساؤل بادشاہ کا بیٹا یونتن جو کہ داؤد کا بڑا ہی دوست تھا، یہ کلام خدا کہتا ہے کہ یونتن کے ساتھ جب خدا کا عہد انہوں نے باندھا تھا تو اس کی وجہ سے ساؤل کے بیٹے یونتن کے بیٹوں میں سے داؤد نے نہ دیا، کیونکہ وہ اپنے وعدے پر قائم تھا۔ اور اس نے کیا کیا؟ اس نے ساؤل کی ہرم کے 2 بیٹے اور ساؤل کی بیٹی میکائل کے 5 بیٹے لیے اور ان کو جابونیوں کو دے دیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کو لٹکا دیا۔ اور جب لٹکا دیا تو میرے عزیزو، جو ساؤل کی بیوی تھی اس کا نام رسفہ تھا، جو کہ اس نے کیا کیا؟ ٹاڑ اوڑھ لیا اور رات دن تک وہ خدا کے حضور خاکسار بن کر رہی۔ اور میرے عزیزو، جب فصل پکنے کا دن تھے تو خدا نے آسمان سے ان کی دعا سنی اور خدا نے ان پر فضل کیا اور بارش ہوئی۔ اور میرے عزیزو، داؤد نے کیا کیا؟ داؤد نے ایسا کیا کہ خدا کے منصور ساؤل کو، جو کہ بعد میں ایک نافرمان ہو گیا، اس کی ہڈیوں کو، اس کے بیٹوں کی ہڈیوں کو لے کر بنیامین کے گھرانے میں جا کر دفن کیا۔ اور خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ داؤد نے ایسا خداوند کی حضوری میں کیا اور خدا کی نظر میں کیا ہوا؟ مقبول ٹھہرا۔ اور اس کے بعد میرے عزیزو، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں نے داؤد کے ساتھ لڑائی کی، وہ دیوزادے تھے۔ خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ان کا دراز قد تھا، اور داؤد کیونکہ بوڑھا ہو چکا تھا اور جنگ میں جب یہ گیا تو بہت سارے لوگوں نے اسے گھیر لیا، اور ایک دیوزادے نے کیا کیا؟ اپنا بھالا جس کا وزن 300 مسکال تھا، تقریباً 4.25 کلو یا 5 کلو کے درمیان تھا، تو اس نے اپنا بھالا داؤد کو مارنے کے لیے اٹھایا، لیکن داؤد کے جان نشین نے ایسا وار کیا کہ وہ دیوزادہ قتل ہو گیا، مارا گیا۔ اور وہاں خدا کے حضور لوگوں نے یہ کہا اے بادشاہ، ہم نہیں چاہتے کہ تو اسرائیل کے گھرانے پر کوئی مصیبت لائے، کیونکہ تو کمزور ہو چکا ہے، اب تو کبھی بھی جنگ میں نہیں آئے گا۔ اور میرے عزیزو، خدا کے بندہ نے کیا کیا؟ خدا کے بندہ نے اس وقت یہ 18 زبور لکھا۔ اس لیے اے خداوند، میں قوموں کے درمیان تیری شکر گزاری اور تیرے نام کی مدح سراہی کروں گا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد جب ہم پہلا تواریخ دیکھتے ہیں، اس کا 16 باب اور اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو۔ پبلکسٹی کرو، خدا کی پبلکسٹی کرو، کیونکہ خداوند نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ جب بنی اسرائیل، خدا کا بندہ داؤد جو عبید ادومی کے گھر سے عہد کا صندوق لے کر آ رہا تھا، تو میرے عزیزو، جب وہ نغمہ سراہی کر رہے تھے، گا رہے تھے، بجا رہے تھے، تو ایسا ہوا کہ داؤد نے اپنا شاہی لباس اتار کر خدا کے حضور ناچنا شروع کر دیا، خدا کے حضور اس کی بندگی شروع کر دی۔ اور میرے عزیزو، جب میکل نے دیکھا تو وہ اس نے
بادشاہ کو حقیر جانا، لیکن میرے عزیزو خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کی نظر میں داؤد کیا ہوا؟ مقبول ہوا، کیونکہ اس نے کہا خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، کیونکہ وہی خدا ہے جو ہمیں مصیبتوں سے آزاد کرتا ہے، بیماریوں سے آزاد کرتا ہے، وباؤں سے آزاد کرتا ہے۔ اور اس نے کہا میں قوموں کے درمیان اس کے اشتہار دوں گا، میں اپنے خدا کی، اسرائیل کے خدا کی پبلکسٹی کروں گا، اشتہار لگاؤں گا، کیونکہ مصیبتوں سے وہی چھڑاتا ہے، دکھوں سے وہی بچاتا ہے، کمزور ہڈیوں میں زور وہی ڈالتا ہے۔ اس لیے میں قوموں کے درمیان خداوند کی شکر گزاری کروں گا اور اس کے نام کی مدح سراہی کروں گا۔ میرے عزیزو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں، ہم زبور 95 میں دیکھتے ہیں، اس کی 5 آیت میں دیکھتے ہیں، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو، شکر گزاری کرتے ہوئے ہر وقت شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہونا چاہیے۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے مزامیر گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں۔ میرے عزیزو خداوند کا زبور 15 جس میں داؤد نبی فرماتا ہے شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہو، مزامیر گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں۔ یہ آصف کا زبور ہے جو آصف نے لکھا۔ میرے عزیزو خدا کا بندہ بھی یہی فرماتا ہے کہ ہمیں شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور آنا چاہیے اور للکارتے ہوئے اس کی مدح سراہی کرنی چاہیے۔ میرے عزیزو پہلا کرنتھیو 5 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے عزیزو خدا کا بندہ پالوس رسول بھی یہ فرماتا ہے کہ ہر بات میں شکر گزاری کرو، ہر بات میں، چھوٹی سی چھوٹی بات میں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے، چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ خدا کی شکر گزاری کرنے رہنا چاہیے، ہر حالات میں، ہر واقعات میں ہمیں خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے تاکہ خدا کو ہم پسند آئیں۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ یہی مرضی ہے خدا کی کہ ہم ہمیشہ اس کی شکر گزاری کریں، اور یہی ہماری معقول عبادت ہے۔ میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان دنوں میں جبکہ وبا پوری دنیا میں ہے، کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے گھروں کو راشن سے، آٹے سے، چینی سے، جتنی بھی اشیاء آپ کی ضرورت ہے اس سے بھرے، تو میرے عزیزو یہی وقت ہے اس کی شکر گزاری کرنے کا، یہی وقت ہے اس کی مدح سراہی کرنے کا، یہی وقت ہے قوموں کے درمیان اس کے اشتہار لگانے کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگیوں میں، خدا آپ کے آنے والے وقت میں آپ کو بحال کرے، تو میرے عزیزو ہر بات میں خدا کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ اور میرے عزیزو آج کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی کامیابیاں، ہماری چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دن بڑی کامیابی میں بدل جاتی ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کے حضور آتے ہیں، اپنے ہدیہ، اپنی وقت کو، یہ تمام ضرورتوں کو خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، اور یہی خدا کو پسند آتا ہے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو آل۔